الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عمل کی قبولیت کی علامات میں سے پہلی علامت اخلاص. اخلاص سے عمل قبول ہوتا ہے. مالک ابن دینار کہا کرتے تھے کہ عمل کی قبولیت کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ انسان کے اندر ادب و آداب آ جائے. بڑے کو ملنے کا ادب اور چھوٹے سے شفقت کرنے کا ادب، بات سننے کا ادب، کھانا کھانے کا ادب. انسان کی زندگی میں تغیر آ جانا یہ اس کے عمل کی قبولیت کی نشانی ہے. من علامت قبول العمل ان يكون بالادب. اور تیسری نشانی عمل کی قبولیت کی یہ ہے کہ انسان نے جو عمل کیا ہوتا ہے قبول ہونے کے بعد اس سے بھی بڑھ چڑھ کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلف مثالیں پیش کی ہیں. والذین اہتدوا ہدن، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. والذین اہتدوا زادہم ہدن وآتاہم تقواہم. ہدایت یافتہ جو بن جاتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے اس سفر کو جاری رکھتے ہیں اور تقوی کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتا ہے ہم اسے راہ ضرور دکھاتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کو راہ کیا دکھاتے ہیں؟ مزید اس کے لیے عمل کی راہوں کو آسان کر دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الصدق یہدی الی البر وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. سچ ہمیشہ خیر کی رہنمائی کرتا ہے اور خیر انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا. جو بندہ سچ بولتا ہے تو سچ بولتا رہتا یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کا نام صدیقین میں لکھا جاتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ. بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ جو ہے إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. جھوٹ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی جھوٹے لوگوں میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. اس لیے قبولیت عمل کی نشانی اور علامت ہے انسان کے اندر اخلاص آ جائے، انسان کے اندر ادب و آداب آ جائے اور انسان پہلے سے زیادہ نیکی کی رغبت اپنے اندر پیدا کر لے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجب نیکی اور اس کی ایک نشانی بیان کی ہے. وہ کہا کرتے تھے جب نیکی قبول ہو جاتی ہے تو 5 نشانیاں انسان کے جسم میں بھی پیدا ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں. ان للحسنۃ ضیاء فی الوجه ونورا فی القلب. جب انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی قبول ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹمٹمانے لگ جاتا ہے، اس پہ عجیب سی رونق آ جاتی ہے. وضیاء فی القلب، اور اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے. وقوۃ فی البدن، اس کے جسم میں بھی طاقت آ جاتی ہے. وسعۃ فی الرزق، اور وہ اپنے مال و دولت میں بھی وسعت اور فراوانی محسوس کرتا ہے. ومحبۃ فی قلوب الخلق،
اور لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. نورن فی الوجہ، یہ چہرے کی روشنی کیا ہے؟ اس کی توجیہ کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے خوبصورت پیدا کیا ہے، لیکن چہرے کی بشاشت، مسکراہٹیں بکھیرنا، ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا بہت بڑا صدقہ ہے. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، جب اللہ تعالیٰ نیکی قبول کرتے ہیں تو اس کے دل میں ایسی خوشی پیدا کرتے ہیں جس کا اظہار مسکراہٹوں اور بشاشت کے ساتھ وہ انسان دنیا کے سامنے کرتا ہے. ہر وقت خوش، یوں لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا انسان جو ہے وہ سکون اور وقار والا ہے ہی کوئی نہیں، اس کو دنیا کا غم ہے ہی کوئی نہیں. یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. وَنُورٌ فِي الْقَلْبِ، دل میں روشنی کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر پر امید، پریشانی کو نہیں. ایک محدث ابو زرع رازی، آپ نے نام سنا ہوگا، جب اس کو کسی نے کہا کہ یہ کیا باطل تو بڑی چھلانگیں لگا رہا ہے، کہتے نہیں، ان للباطل جولہ، باطل گردش تو کرتا ہے لیکن سرعان ما یتلاشى، لیکن اس گردش کو پورا نہیں کر پاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. کیوں؟ ان الباطل كان زهوقا، زحق، یہ چیز اپنے وزن پہ کھڑی نہ ہو سکے. باطل بھی ساکھیوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی. اس لیے مایوسی میں نہیں کرنا چاہیے. مومن کا ایمان جب قوت والا ہو جاتا ہے پھر وہ مایوس نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو بیان کریں دل میں خوشی، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو اتنی خوشی اس کے دل میں ہوتی ہے، پرواہ کو نہیں اس کو. اور یاد رکھنا، امیر انسان مال سے نہیں بنتا، امیر دل سے بنتا ہے. کتنے لوگوں کی جیبیں خالی ہوتے ہیں لیکن اتنے غنی انسان ہیں، وہ اتنے غنی، پرواہ کو نہیں. اور کتنے امیر ایسے لوگ ہیں اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے کہیں ختم نہ ہو جائے. اور حقیقت میں زندگی نہیں، شرمندگی ہے، یہ شرمندگی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پہ قسم اٹھا لیں اس سے بڑی بات بھی ہو سکتی ہے. ساری دنیا کی صداقت اکٹھی کر لیں، اللہ کے رسول کی عام ایک بات کی صداقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جس پہ اللہ کے رسول قسم اٹھا لیں، ثلاث اقسم علیہم ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. وَلَا عَفَى رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عِزًّا، جو کسی کی زیادتی کو معاف کر دے اللہ اسے عزتوں سے نوازتے ہیں. یہ قسم کس نے اٹھائی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، اور جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کشکول گدائی رکھتا ہے اللہ اس کے اتنے ہی فقیری کے دروازے کھول دیتے ہیں. اس لیے وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، دل میں جو خوشی پیدا کرنی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ اس نیکی کا نتیجہ ہوتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی، اللہ نے اسے قبول کر لیا. وقوۃ فی البدن، بعض لوگ بہت موٹے تازے ہیں لیکن وہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے. اور امام غزالی کہا کرتے تھے جو ایمان تیرا تجھے گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا سکتا وہ تجھے پل صراط سے گزار کیسے جائے گا.
لیکن بعض لوگ کتنے کمزور ہوتے ہیں. قوت سے مراد جسمانی قوت نہیں ہے، یہ اصل میں ایمانی قوت ہے. جسم اس کا تابع ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد کے ساتھ جا رہے تھے، درخت پہ چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، تو اتنے نحیف تھے. فجاءت الريح، جب ہوا آئی تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی، اتنی باریک پنڈلیاں تھیں. تو صحابہ مسکرانے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ مسکرائے کیوں. فرمایا مما تضحكون، اب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ او من دقت ساقی، باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے. والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم یہ دو پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہیں. قیامت کے دن احد پہاڑ کا کسی نے وزن کیا؟ اب وہ باریک پنڈلیوں کا وزن کتنا نکلا؟ قوت اصل یہ ہے کہ انسان دین کے لیے کھڑا ہو جائے. قوت یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس طاقت بہت ہے لیکن وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا. اس کے اتنی طاقت، اتنا بہادر، اتنی قوت، لیکن اس کے ہاتھ بھی دعا کے لیے نہیں اٹھتے. اتنی طاقت کہ اگر کسی کو ایک جو وہ ہاتھ بند کر کے گھونسا لگا دے تو موت واقع ہو جائے، لیکن اس کی طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ زبان حرکت کرے اور کہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. قوت فی البدن. نیکی کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جسم میں قوت آ جاتی ہے. اور اللہ کی قسم اگر آپ سلف کی باتیں پڑھیں آپ حیران ہوں گے کتنی زندگی تھی اور کام کتنا کر گئے. شیخ محترم بیٹھے ہیں. امام نووی کتنی عمر میں فوت ہوئے؟ امام نووی کتنی عمر میں فوت ہوئے؟ صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے، ریاض الصالحین لکھنے والے. یعنی یہ کوئی عمر ہے کہ 34-36 سال؟ اور سیدھو جو اتنا بڑا امام گزرا کتنی عمر لے کے گیا؟ صرف 32 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. اور امام سیوطی کو دیکھیں جس کا نام ابن المکتبہ تھا، لائبریری کا بیٹا، اس نے صرف 1052 کتابیں لکھی، صرف 1052 کتابیں لکھی. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھ کے 1092 کی گنتی نہیں گنی ہوگی کسی نے، اور انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں. یہ عقیدہ الواسطیہ جس کی شرح پڑھاتے ہوئے سارا سال لگ جاتا ہے مدارس میں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا متن لکھنے کے لیے کتنا وقت لیتے ہیں. وقت میں برکت آتی ہے تو نیکیاں جب قبول ہوتی ہیں. وسعة فی الرزق، چوتھی نشانی رزق میں فراوانی نظر آتی ہے. فراوانی کیسے؟ مال نہیں بھی ہے اتنے خوش، لو جی اللہ کی رحمت. اس کو اصل میں یقین ہوتا ہے کہ کیا میرا رب مجھے محروم کر دے گا. یہ جو یقین ہے یہ انسان کو دور تک لے جاتا ہے. اور یاد رکھنا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین. امت کے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی صلاحیت سے نوازا تھا تو ان کے اندر یا زہد تھا یا یقین تھا. وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، اور امت کے آخری لوگ ہلاک ہوں گے تو لمبی امیدوں اور بخل کی وجہ سے. وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کے کوئی بھی بیماری نہیں. یزید بن مہران جب باہر نکلتے تو اس کو دے اس کو دے اس کو دے. بھانجا پوچھتا ہے مامو جان آپ ہر ایک کو مال تقسیم ہی کرتے پھرتے ہیں، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو عارف باللہ اس کو کہتے ہیں بیٹا جتنا میں دیتا ہوں مجھے اس سے زیادہ اللہ دے دیتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ مقابلہ ہے، انفق علیک. اور آپ بھی اس مقابلے کو سمجھیے. اگر آپس میں ہم مقابلہ کریں تو ظاہر ہے ایک جیتے گا. اگر اللہ فرمائے چلو بھائی یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ خالق کے مخلوق.
اب اس نے کیا کیا، بھانجے نے جلدی سے گھر گیا، مال لیا، اس کو دے اس کو دے، واپس آ گیا دوسرا دن تیسرا دن، کہتے ہیں ماموں جان مجھے تو نہیں ملا، کہتے بیٹا اللہ آزمانے کے لیے نہیں ہے، اللہ پہ یقین کریں تو ملتا ہے، آزمانے کے لیے ایسے کام نہیں کرتے کہ بھلا اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، یقین ہوگا تب سعتن فی الرزق، تھوڑا مال ہونے کے باوجود انتہا درجہ کی برکت جو ہے وہ انسان کے مال میں آ جاتی ہے، کب؟ جب اللہ کو پسند آتا ہے۔ اور محبتاً فی قلوب الخلق، لوگوں کے دلوں میں محبت یہ نیکی کی قبولیت کی علامت ہے۔ آپ خربوں روپیہ خرچ کر لیں، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر، بولتے انسان ہیں، زبانیں ان کی حرکت کرتی ہیں، لیکن اصل میں اللہ کے فرشتے بول رہے ہوتے ہیں لوگوں کی زبانوں پہ۔ صحیح الجامع کی روایت ہے کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ بندہ بڑا صالح ہے، یہ بندہ بہت ہی اچھے اخلاق والا ہے، اس کی بات بڑی اچھی ہے، اس بندے کے معاملات بڑے اچھے ہیں، یہ بندے نہیں بول رہے ہیں۔ تنطق علی السنۃ بنی آدم، فرشتے لوگوں کی زبانوں پہ بول رہے ہوتے ہیں۔ اور بولتے کیسے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی ہوگی، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت جبریل کو آواز دیتے ہیں۔ فاخذت السماء رعدہ وفي روایت راجفہ، آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا اور سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں۔ جبریل سب سے پہلے پوچھتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، وہ حق ہی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، جبریل پسند کرتے ہیں اسے۔ پھر جبریل بقیہ فرشتوں کو بتاتے ہیں یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم بھی اسے پسند کرو، فیحبہ اہل السماء، خربوں کی تعداد میں فرشتے آسمان کو سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، وہ آسمانی دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے لوگوں یہ اللہ کا پیارا ہے، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ لوگ دیکھتے ہیں ہوتا سادہ سا ہے، نہیں کو اس کے پاس کوئی کوٹھیاں، نہیں اس کے پاس کوئی بڑی ڈگریاں، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے ملاقات ہو جائے۔ وہ کون ہے؟ پہلی صف میں بیٹھنے والا، بال اس کے سفید ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر کر کے کوئی بڑی قیمت دنیا والے اس کے لیے سمجھتی، لیکن بڑے سے بڑے جو چودھری ہیں ان سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں۔ اصل سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ساری دنیا کے دل جو ہے ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، پوری دنیا کے دل تو اللہ کی دو انگلیوں میں ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ جدن مرضی پھیر دے، پھیرنے والا تو وہ ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی لوگ کہتے ہیں فلاں شخص بہت جھوٹ بولتا ہے، فلاں کا تو اخلاق بہت برا ہے، تو گالیاں دیتا ہے، یہ لوگ نہیں بول رہے ہوتے، فرشتے بول رہے ہوتے ہیں۔ بما فی المرء من الخیر والشر انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین پہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ چین وہی چلتی ہے، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، پھر جبریل کو کہتے ہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا، جبریل بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر آسمان کے فرشتے، پھر دنیا والے بھی اس سے برا کہتے ہیں۔ اس لیے جب تم اللہ کے پاس اچھے بن جاؤ گے تو پھر دنیا کے سامنے بھی اچھے بن جاؤ گے۔ اور اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، اور یقین مانیے یہ ہلا دینے والی بات ہے، انی لأعصی وَأَرَى أَثَرَهُ فِي أَهْلِي وَدَابَتِي،
کمی کوتاہی ہم میں ہوتی ہے، اس کی نحوست ہمیں بیوی میں بھی نظر آتی ہے اور سواری میں بھی نظر آتی ہے. سواری ٹھیک جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ تبختر کرنے لگ جاتی ہے، بدکنے لگ جاتی ہے، تو سلف صالحین کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. لگتا ہے کہ غلطی ہوگی جس کا ہمیں پتہ نہیں چلا. آج تو حالت ہی خراب ہوگی نا. یہ بات سن کے آپ ورطہ حیرت میں چلے جائیں گے. سلف جب سوتے جس بستر پہ اگر چادر اکٹھی ہو جاتی تو کہتے لگتا ہے ہماری نیند میں چین نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ غلطی ہوئی ہوگی. اٹھ کے وضو کرتے تو رکھتے پڑھتے دوبارہ سوتے، لگتا ہے ایسے جیسے سوئے نہیں ہیں. اور آج تو بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، سوتے یہاں ہیں اٹھتے اس کونے سے جا کے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. سبب کیا ہے؟ یہ بے چینیاں کیوں ہیں؟ یہ میری اور آپ کی کمائی ہوئی بے چینیاں ہیں. ان بے چینیوں سے بچا جا سکتا ہے جب ہم اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے نیکی کے کام کرتے ہیں، سارے معاملے درست ہو جاتے ہیں. آج ملحدین کا دور ہے. کتنے شباب اس کا لقمہ بن گئے ہیں. ملحدین کیا ہیں؟ کسی ایک شبہ کی وجہ سے ملحد بنے. اب باقی باتیں جتنے مرضی دلائل دے کر مانیں گے نہیں. ان کا شبہ دور کر دو، پوری عمارت گر جائے گی. یہ بھی عمارت ہے چین کی، سکون کی. جب تم نے رب کو راضی کر لیا تو دنیا کی طاقت ہے کون جو آپ کو تکلیف دے؟ دنیا کی کوئی ایسی مصیبت ہے کون جو آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے؟ اس لیے جس چیز سے انسان کو دکھ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں بھی خیر پیدا کرنے پہ قادر ہے. اگر مفسرین کی بات مان لی جائے، جب وہ قمیض لے کے آئے تھے یوسف کے بھائی، تو قمیض کو دیکھ کے رو کہ کیا ہوا تھا یعقوب علیہ السلام کا؟ نبی نے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. لیکن اس قمیض کو پھر بنیامین نے سنبھال لیا تھا. اور بنیامین جو ہیں وہ رازدان تھے اپنے باپ کے، لیکن باپ نے بتایا نہیں تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے. جب وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے میرا بیٹا ملا دے، تو بنیامین سمجھ گئے تھے کہ لگتا ہے یوسف زندہ ہے. تو پھر جب بھائیوں کے ساتھ گئے تھے یوسف کے پاس، تو وہ قمیض بھی بنیامین ساتھ ہی لے کے گئے تھے. اتفاق سے جب ٹوپا چھپایا ہے ان لوگوں کے ذریعے یوسف نے، تو حیرانگی اس وقت ہوئی جب قمیض بھی ساتھ ان کو مل گئی تو وہ انہوں نے رکھ لی. پھر حیرانگی کی بات ہے کہ وہی قمیض پھر یوسف نے بھجوائی، اسی قمیض کو ہی. فلما جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا. جس قمیض کو دیکھ کے نبینے ہوئے تھے اسی قمیض کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچایا تو دوبارہ آنکھیں مل گئی. اللہ قادر ہے. اور بہانے اللہ تعالیٰ پھر خود بناتے ہیں، بندے کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو کنویں میں گر گئے تھے، گرے رہتے وہاں ہی فوت ہو سکتے تھے. پیاس لگائی تو کس نے؟ وہ وہاں سے نہ پیتے، کہا نہیں نہیں یہاں ہی پانی پینا ہے، ڈول ڈالا اس کو نکالا. پھر وہ بک جاتے، کسی اور جگہ چلے جاتے. مصر کا رخ کیوں انہوں نے کیا؟ اپنا راستہ چینج کیا. وہ شخص جس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی عزیز مصر کی کس کو اپنا بیٹا نہ بنا لے، یہ خواہش کس نے پیدا کی؟ پھر جیل میں چلے گئے. خواب آئی. خواب کس کی طرف سے آتی ہے؟ بندہ زبردستی خواب لا سکتا ہے؟ پھر بادشاہ کو خواب کس نے دلائی؟ یہ سارے بہانے بن رہے ہیں. اور بناتے کون ہے؟ پھر رب کی حفاظت ہے. جب اللہ کا پیارا انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ بادشاہ بھی ہو، پھر وہ جیل میں بھی ہو. حالانکہ لوگ کہتے ہیں جیل میں جانے والا مجرم ہے، لیکن قرآن نے دونوں اسلوب بیان کیے. انا نراک من المحسنین، انا نراک من المحسنین. بادشاہ بنے تب بھی کہہ رہے ہیں بھائی، اور جیل میں بھی جیلر کیا کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ قیدی ہیں؟ انا نراک من المحسنین. مومن جو ہوتا ہے وہ سختی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں اس کا ایمان کا لیول گرتا نہیں ہے. دونوں حالتوں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ انا نراک من المحسنین، انا نراک من المحسنین. اور میں سوچتا ہوں کہ ویسے تو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، لیکن دل بھی بڑا خوبصورت دیا تھا.
دل اتنا خوبصورت، پتہ چل گیا کہ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے تھپڑ مارے، یہ وہی ہیں جنہوں نے میری موت کی خواہش کی۔ اور جب کہا کہ اس کے بھائی نے چوری کی ہے تو انہوں نے ایک لفظ بولا، وَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ، اس کے بھائی بھی ایک پہلے تھا جس نے چوری کی۔ اور اس بات کی خبر صرف یوسف کو تھی۔ جب وہ اپنے باپ کو شکایت لگا کے اس کو سرزنش کروانا چاہتے تھے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف کو پتا تو چل گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، دل میں چھپا لیا، ظاہر ہی نہیں کیا، صرف اتنا کہا، جانتے ہو تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ کہتے اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کیونکہ ان کو ہی پتا تھا کہ صرف یوسف کو بتاؤ اور کسی کو پتا ہی نہیں اس گیم کا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، چھپا تو لیا لیکن ایک اشارہ دے دیا، جانتے ہو بھائیوں جانتے ہو تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ فوراً سمجھ گئے، کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف۔ تو پھر یوسف نے طاقت آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اب میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا، تم ہی تھے، تم نے مجھے زیادہ مارا تھا، تم نے تھوڑا مارا تھا، تم نے یہ کیا تھا، آنکھوں کے سامنے تھا سر۔ تو یوسف نے کہا قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من يتقی ويصبر فان اللہ لا يضيع اجر المحسنین، جو صبر کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔